بنیادی طور پہ کھل کے بات بتانی چاہیے. شریعت میں وجہ یہ ہے کہ عورت اس بنیاد پہ خلا نہیں لے سکتی کہ کسی اور کو پسند کرتی ہے. تو پھر پہلے نہیں پسند کرتی ہے, کسی کو پسند کرتی ہے, انوالو نہیں کیا, افیئر نہیں چلا, ٹھیک ہے, پسند کرتی ہے, وہ کہیں اور پیغام کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. وہ پہلے کے ساتھ پھر اپنے خامد کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. ایک حدیث انہوں نے بیان کی, ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے کہا مجھے نہیں پسند, بس ختم ہو گئی بات. یہ بھی بات صحیح ہے, یہ شرعی عذر ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. جناب آج کے موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں, پہلے میں ان سب کا تعارف کروا دوں. انتہائی محترم علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ آپ کا مصروف ہوتا ہے, اس لیے جمعے کی آپ کی چھٹی جو ہے وہ کوئی بات نہیں, لیکن آئندہ چھٹی نہیں کرنی, یہ آپ کے لیے تاکید ہے. لیکن حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں, یہ پہلے فرما دیجئے کہ خلا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جب طلاق اور خلا کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابتدا طلاق سے ہو رہی ہے, پہلے نکاح تو ہونے دیں. تو نکاح کریں گے یعنی نکاح کو ویسے ہی ذہن میں بات آئی کہ نکاح کی حوالے سے آپ شرارتی سوچتے ہیں, آپ شرارتی چیزیں سوچتے ہیں. بنیادی طور پہ خلا عورت کا وہ حق ہے جو شریعت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس طرح ودیت کیا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے. جس طرح مرد کسی وقت اس نتیجے پہ پہنچ سکتا کہ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں, تو اللہ نے اور رسول اللہ نے عورت کو بھی یہ صلاحیت, استطاعت اور اس کو یہ حق دیا کہ وہ بھی سوچ سمجھ لے اور اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میرا اس کے ساتھ رہنا استحصال ہے اور میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میرے اوپر ظلم ہوگا, اگر احتسال نہ ہو تو نہیں, تو پھر نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ چاہیے الگ بات ہے, حق تو ہے نا. ہاں حق, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن عورت کو یہ حق بنیادی طور پہ اس وجہ سے دیا گیا کہ جب عورت چاہے اور غور و فکر کرنے کے بعد اگر مرد کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ عورت سے الگ ہو سکتا ہے, تو عورت کو بھی یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ مرد سے الگ ہو سکتی ہے. دونوں کی اتھارٹی میں بہرحال کچھ قدغن اللہ رب العزت نے فٹ کی ہے. چونکہ عورت ہے تو عورت جو اتھارٹی استعمال کرے گی وہ طلب کرے گی, ڈیمانڈ, ہاں ڈیمانڈ کرے گی, اور ڈیمانڈ کے بعد دونوں کے گھروں میں سے ایک ایک حکم مقرر ہوگا اور جو ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر صلح نہ ہو سکے اور عورت, حتیٰ کہ جو اب آپ نے بات کی وہ یہ ہے, عورت صرف یہی عذر بھی پیش کر دے کہ مجھے یہ پسند نہیں, تو کافی نہیں ہے, تو کافی ہے, تو کافی ہے, تو پھر خلا واقعہ ہو جاتی ہے. شرعی عذر کے اور بغیر کسی تکلیف نے اگر کسی عورت نے خلا مانگی اور ڈیمانڈ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں. اس کا مطلب عورت اپنی پسند کا اظہار اسلام میں نہیں کر سکتی. بات شرعی عذر ہے نا, بات تو میں تو لفظ شرعی بول رہا ہوں, ایسا ناپسند ہونا بھی شرعی عذر ہے. ناپسند اور چیز ہے, جان بوجھ کے ڈیمانڈ کرنا اور چیز ہے. ہم ایک شرعی حق دینا چاہتے ہیں. میں ان کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. جو وعید ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ عورت اس وجہ سے خلا نہ لے کہ اگر وہ دوران نکاح کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پہ خلا نہیں لینی چاہیے. یہ اصل میں لینی چاہیے یا لے نہیں سکتی, وہ لے نہیں سکتی, اس میں نہیں لینی چاہیے. اس میں کیوں لے گی؟ یہ شریعت میں ممانعت ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر کی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو عورت جان بوجھ کے خلا لیتی ہے وہ جنت کا راستہ نہیں دیکھے گی. میں اس عورت کی نشاندہی چاہتا ہوں, وہ کون سی بد نصیب ہوگی جو جنت میں نہیں جانا چاہ رہی. اس کی نشاندہی یہی ہے حدیث سے کہ جو عورت خامند کے ہوتے ہوئے, اس کو پہلے اختیار تھا شادی نہ کرے, دیکھ بھال کے کرے, اب شادی کر لی ہے تو اس خامند کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ افیئر, یہ بات ہے بنیادی طور پہ کھل کے بات بتانی چاہیے. شریعت میں وجہ یہ ہے کہ عورت اس بنیاد پہ خلا نہیں لے سکتی کہ کسی اور کو پسند کرتی ہے, تو پھر پہلے نہیں پسند کرتی ہے, کسی کو پسند کرتی ہے, انوالو نہیں کیا, افیئر نہیں چلا, ٹھیک ہے, پسند کرتی ہے, وہ کہیں اور پیغام کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. وہ پہلے کے ساتھ پھر اپنے خامد کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. ایک حدیث انہوں نے بیان کی, ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے کہا مجھے نہیں پسند, بس ختم ہو گئی بات. یہ بھی بات صحیح ہے, یہ شرعی عذر ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. آپ تو پھر اچھے خاصی تکلیفیں رکھی ہیں کہ یا تو وہ ساری چیزیں اینٹیسپیٹ کرے اور پہلے لکھوائے ساری, جو کہ ناممکن ہے کہ وہ ساری کچھ اینٹیسپیٹ کرے, اس کے بعد وہ اپنا جو مال ہے جو اس کو مہر ملا ہے وہ بھی چھوڑے اور یا اس سے زائد بھی دے. اب یہ ساری صورتیں مرد پہ طلاق دیتے ہوئے بھی لگتی ہیں کیا؟ مرد کے اوپر بلال بھائی بنیادی طور پہ میں ایک دو باتوں کا صرف اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, ان میں سے آپ اگر معاشرے کا جائزہ لے تو عورت کس وجہ سے خلا لیتی ہے؟ میں ایک بات ہم سوشلسٹ نہیں, عورت خلا لینے کی بہت بڑی وجہ تشدد ہی ہوتی ہے کہ مرد تشدد کا عدم توجہی ہے, عدم توجہی ہے. یہ شرعی جو آپ ادھر پوچھنا چاہتے ہیں نا معاشرے میں, اچھا اس کا مطلب نکاح کے اندر یہ بھی آپ کے خیال میں پھر لکھا جانا چاہیے کہ یہ مجھے توجہ دے گا. میں نے یہ نہیں شرط عائد کی. عدم توجہ بلال بھائی, جو محبت اور توجہ ہے نا, وہ نہ تو شرط نکاح ہے نہ ہی خلا کی شرط ہو سکتی ہے. مجھے ایک بات, نفرت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیا؟
نفرت میں نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اگر عورت سمجھ رہی ہے کہ میرا مجھ سے یہ مستقل نفرت کر رہا ہے, بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور میرے قریب نہیں آ رہا, یا جو بھی معاملات ہے, عورت خلا لے سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اس بات کے اوپر اعتراض ہے ہی اس پہ اعتراض ہے. مجھے تو اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب تفویض نکاح کی بات ہوگی نا, تو وہ کہ عورت کو سپرد کر دیا جائے, وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو جب اللہ نے خلا کا حق دے دیا تو وہ کافی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اس کو حق کہاں ملا ہے؟ وہ تو ڈیمانڈ کر سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے, حق تو دیا ہی کوئی نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں حق ہے, اور اس کو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. وہ ڈیمانڈ کرنے کا حق ہے. ہاں ڈیمانڈ کرے گی بس نہیں, اس کے بعد وہ ہو بھی جاتا ہے, واقعہ بھی ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو کس نے دینا ہے نا, کس نے؟ مرد نے یہ حق میں قاضی دے گا, قاضی کے پاس ہمارے نزدیک قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. جو آدمی طلاق دے گا وہ تو طلاق ہو جائے گی نا, ہو جاتی بھی شرائط ہے. میرا نقطہ میں اب آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا مرد کی طلاق کی شرائط نہیں, مرد کی طلاق کی بھی شرائط ہے کہ حالت طہر میں دے, ایسی پاکیزگی میں دے, پاکیزگی میں دے, ایسی حالت میں اس طہر میں نہ دے کہ جس میں عورت کے پاس جا چکا ہو, حالت حمل میں نہ دے, حالت حیض میں نہ دے. آپ کو کس نے کہا شرائط نہیں ہے؟ نہیں یہ سجیشنز ہیں یا دے ہی نہیں سکتا حامل عورت کو طلاق نہیں. یہ حکم ہے کہ نہ دے, اگر وہ دے گا وقوع پذیر ہوتی ہے کہ نہیں, یہ الگ فقہی مسئلہ ہے. یہ حکم ہے کہ نہ دے, لیکن اگر وہ دے دیتا ہے ان حالتوں میں تو پھر حکم کیسا ہوا؟ نہیں اگر وقوع حکم میں مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں. ایک بندے کو اللہ نے حکم دیا جھوٹ نہ بولو, اگر جھوٹ بول لیتا ہے تو اب کہنے کا مطلب آپ کو اچھا اس کی شریعت میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پریگننسی میں طلاق دینے کا اللہ نے حکم دیا نہ دے, لیکن ختم ہوگی بات. اگلی بات بھی سنیں نا, اگلی آیت بھی تو سنیں. اگلی آیت یہ ہے, اگلی آیت یہ ہے کہ جن کو تم حمل میں طلاق دو ان کی عدت وضع حمل ہے. یہ کیوں ہے؟ اب بات سمجھے. بندہ غصے میں ہو, سبحان اللہ کے نیکی ملے گی کہ نہیں؟ ایک منٹ ٹھہرے یار, سبحان اللہ کے نیکی ملے گی؟ نیکی اللہ نے دینی ہے, تو حلال نہیں کر رہا. غصے میں بندہ سبحان اللہ, غصے میں رسول اللہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب بات سن لیں, اب اللہ نے دیا کہ نہیں دیا یہ نہیں پتا. میں بتاتا ہوں حدیث. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو غصے میں دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ, تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا, تو وہ کیا غصے میں قبول نہیں ہوتا؟ قبول میں نے تھوڑی کرنا ہے, قبول تو اللہ نے کرنا ہے. رسول اللہ نے حکم دیا, رسول اللہ نے حکم دیا. اس لیے یہ کہنا کہ غصے کے اندر کوئی عمل واقعہ ہو جائے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے. انسان کسی کو قتل کر دے غصے میں, تو وہ قتل اور ہے. بات سنیں نا, میں یہی بحث کرنے لگا ہوں. بالکل غصے میں قتل کر دیا, میں نے آپ کو غصے میں قتل کر دیا, مجھے ضرور کرنا ہے آپ نے قتل غصے میں. مثال دے رہا ہوں. تو اگر یہ ان کا استدلال مانا جائے, اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی, وہ اس کو اس کے اوپر سزا نافذ نہیں کی جائے گی. آپ دیکھیں لیکن فرق ہوگی نا. کیا فرق ہوگا؟ احتشام بھائی, غصے میں قتل کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی, بغیر غصے کو قتل کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی. اسی لیے طلاق کے اندر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ غصے میں دی جائے طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے, لیکن جو ظہیر بھائی نے اگلی بات کی, ہم اس موقف کے قائل ہیں, وہ ایکسپلین ہونا چاہیے کہ وہ ایک رجی ہوتی ہے, ایک طلاق ہوتی ہے, 10 دفعہ میں بھی ایک. لیکن سارے لوگ تو ایسا نہیں مانتے نا. فقہ حنفی میں 3 ہو جاتی ہے. فقہ میں نا, فقہ آپ کی فقہ کے اندر 3 ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. آپ نے ایک ہی دفعہ میں 3 دی تو 3 ہو گئے. سر میں عرض کروں, آپ کے ہاں 3 دی لیکن ایک ہوئی. 10 دی ایک ہوئی. اب مجھے اس کا جواب دیں. اچھا میں بتاتا ہوں, ایک آپ کی مثال کا میں جواب دیتا ہوں. 3 دفعہ کہا تو آپ نے پروف کرنی ہے آپ نے, لیکن آگے اس کی وجوہات نہیں, میں بتاتا ہوں آگے اس کی. اچھا ظہیر بھائی بولیں یا نہ بولیں. قادری صاحب ایک بات, ایک بندے نے ایک عورت کو 10 دفعہ طلاق دی ہے, 10 دفعہ, تو جو 3 سے اوپر والی 7 ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ لگ جائیں گی. اب تو پھر گلاس کی مثال کیا؟ بھائی وہ اب بتائیں اب وہ 7 گلاس کہاں گئے؟ وہ سر لگ جائیں گی. اب 7 گلاس لائیں واپس. 3 تک ہے, اس لیے ہاں 3 تک آپ کے ہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا. حد 3 یہ فقہی بات کی ہے, ان کے ہاں 3 کی حد ہے, ہمارے ہاں 1 کی وجہ سے حجاب ہے اور 3 کی وجہ سے. اچھا دونوں ہی شریعتیں ہیں. آپ کے ہاں پوری طلاق ہو گئی 3, ان کے ہاں 1 ہوئی, دونوں ہی شریعتیں ہیں. ایسے ہی ہو گئے نا, 3 شریعتیں بیٹھی ہیں یہاں پہ. نہیں ان کے ہاں بھی 3 1 پوچھ رہے. نو ہاں ہمارے ہاں جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں بلال بھائی, میں حدیث بیان کرتا ہوں, ایک دو قادری صاحب کی بھی, اور ایک منٹ ہے حدیث بیان کرتا ہوں. رکانہ نے طلاق دی اپنی بیوی کو, جی صحیح حدیث ہے, مسند احمد, ابو داؤد وغیرہ میں 3 طلاقیں بیک وقت ایک مجلس میں دی. رسول اللہ نے کہا آپ نے ایک مجلس میں 3 دی ہیں, یہ صحیح حدیث ہے. انہوں نے کہا جی ہاں میں نادم ہوں, پشیمان ہوں. رسول اللہ نے کہا آپ رجوع کر لیں. ٹھیک ہوگی بات, آگے سمجھنا. اگلی بات اگلی بات صحیح مسلم میں یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی. ہاں ہے, ان کو یہ حدیث کا پتہ ہے, ان کی فقہ میں 3 طلاقوں کی اجازت ہے. وہ ہم اگر وہ فقہی بحث میں پڑھیں گے تو ان کا مقدمہ وہ ہے جو ظہیر بھائی مقدمہ پیش کر رہے ہیں. ظہیر بھائی ایک آئیڈیل سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ طلاق ایسے ہونی چاہیے. بلال بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس نے کہا رسول اللہ کے دور میں
3 तलाकों को हम 1 तलाक कहते थे, सही मुस्लिम की हदीस है, ये कोई अननोन किताब की नहीं है। हजरत अबू बकर के दौर में हम 3 तलाकों के कहते थे। हजरत उमर ने लोगों की बढ़ती हुई जुर्रत को देखा और इंतजामी फैसला किया। एक होता है लागू कर देना इंतजामी तौर के ऊपर, तो 3 तलाकें हजरत उमर ने, ये भी हम ये भी बात कहते हैं, हजरत उमर ने अपने दौर में इसको इंतजामी तौर पे लागू किया कि खबरदार बाद आ जाओ औरतों को शरीयत और इंतजामी निजाम में फर्क नहीं है? हाँ, फर्क है, फर्क है। मैं तो ये पहली मुकदमा मेरा तो यही है, मेरा तो मुकदमा यही है। तो शरीयत इंतजामी तौर पे शरीयत आइडियल हुई, उसकी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग है ना। फिर हदीस है ना, इंतजामी तौर पे उन्होंने ये इस बात को लागू किया। इंतजामी जो वो है, क्या कहना चाहिए, लॉ ऑफ द स्टेट, लॉ ऑफ द स्टेट को अब शरई स्टेट तो अगली उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके बाद अगली बात सुन लें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कबाहत के ऊपर जो संगीनी के ऊपर रोशनी डाली है वो हम भूल गए। वो क्या? वो ये है जो असल में नुक्ता है जिसको आज एलैबोरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हें किराए के सांड का पता ना बताऊं? किराए के सांड का कौन है? जो हलाला करता है और अल्लाह की लानत। अलग टॉपिक, बात सुने, वो इस तलाक से निकलता है, वो इस तलाक से निकलता है बिलाल भाई, ये इस तलाक से निकलता है। ये टॉपिक अलग है, हमारे उसी के अंदर है बिलाल भाई, ये तलाक के अंदर का तलाक के बाद। बिलाल भाई मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इदारे एक बेहतरीन नेमत के तौर पे हैं, फिर भी पाकिस्तान के अंदर इन जैसे इदारों का चलना, ट्रस्ट किसी ना किसी हद तक मौजूद है, तो ये चलते हैं। दूसरी बात ये इन्हीं का ट्रस्ट है, इन्हीं पे ट्रस्ट है, नहीं बाकी भी चैरिटीज के इदारों को पाकिस्तानी लोग देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये है, जो 2 इन्होंने बातें की हैं। एक औरत बुरी थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, इंसानों को पिला रही, ये इंसानों को पानी पिला रहे, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। दूसरी बात ये जो हदीस अभी ज़हीर भाई ने बयान किया, इसमें रसूलुल्लाह ने एक इजाफी बात की है ताकि लोगों के जहन से वहम निकल जाए। मैं और यतीम की कफालत करने वाला 7 उंगलियां ऐसे थी, जन्नत में ऐसे होंगे, जन्नत में 7 नहीं है, 2 उंगलियों का आपस में मिला के कहा इतने करीब होंगे। और कुरान पाक की आयत अगर आप देखें, अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। बंदे ने कहा अल्लाह आपने मेरा रिज़्क़ तंग कर दिया, मेरी हानत होगी। अल्लाह ने कहा कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तूने यतीमों की कफालत नहीं की। वला तखाज़ूना अला तामिल मिस्किन, तूने मिस्कीनों को खाना और पानी नहीं पिलाया। व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, जो मालदार ये बंदा समझता है ना सारे का सारा माल उसी के लिए। व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, तू ये समझता सारा माल तेरे लिए ही है। अल्लाह ने तेरे माल में इन गरीबों का हक रखा है। कुछ दाग है, जो बात आपने इब्तिदा में की ना, जो बात आपने शुरू में की है वो मैं उसकी भी वजाहत करना चाहता हूँ कि ये मेरा ख्याल जो आपने कहा 70,000 नहीं, तो दूसरी हदीस इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन लेके आए हैं कि हर 1000 के साथ 70,000 होंगे, यानी। और फिर मुहद्दिसीन ने कैलकुलेशन की है कि ये कितने लोग बनते हैं। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 70,000, 4 अरब 90 करोड़। मुहद्दिसीन ने ये कैलकुलेशन आज नहीं की, पहले से की है। ठीक है, 4 अरब, 7 अरब दुनिया 4 अरब गई। नहीं 4 अरब जब से इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब से लेके उम्मत मोहम्मद के लिए ये खसूसी हदीस है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 4 अरब 90 करोड़ अफराद बगैर हिसाब किताब के इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। जो ये हम शामिल हैं इंशाल्लाह, ये मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। क्यों? लेकिन अगर हम इन 3 क्राइटेरिया बता दिया, इन 3 चीजों के ऊपर अगर हमने अमल किया, फिर ना हमारा कोई बदशगुन है, ना हम में से किसी बदशगुनी तो बिलाल भाई पाकिस्तान में हर बंदा लेता है। काली बिल्ली रास्ता काट गई या मेरा सफर तबाह हो जाएगा, और भाई बिल्ली अपने काम जा रही है तो अपने काम जा। तो अच्छा दूसरी बात ये है कि उधार नहीं देता, पता नहीं क्या बन जाएगा। सबसे पहले चलें ये बात मिसाल लीजिए, पहला गाहक आएगा उधार दूंगा तो सारा दिन कारोबार नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बदशगुनी, रसूलुल्लाह ने कहा उधार दोगे तो बरकत होगी। अपने मुसलमान भाई को आसानियां पैदा की बात की है यार, रसूलुल्लाह उधार दोगे तो बरकत होगी। और फिर बदशगुनी के अंदर अगर आप देखें कि जैतून ज्यादा खाओगे तो जनाब गोडे बैठ जाएंगे। कलवंजी रसूलुल्लाह ने कहा कलवंजी में शिफा है, खाओ। वो कहते हैं मौत के अलावा हर किस्म की बीमारी। फिर आगे देखें कि इसके अंदर झाड़ फूंक की जो बात है ना, उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहता हूँ। हर ऐसा दम जो बिदअत तक हो और शिरक तक करने वाला के करवाने वाला, दोनों करवाने वाले की हदीस है। जो झाड़ फूंक ना करवाते हो, हदीस के अल्फाज पढ़ लें, झाड़ फूंक ना करवाएं। फिर इसके अंदर एक और बात है कि दाग ना लगवाते हो। बिलाल भाई दाग भी इलाज की किस्म है। दाग होता है आग से जलाना, जख्म को आग जैसे घोड़े को लगाते हैं। नहीं जख्म को
آگ سے جلانا یہ علاج کی ایک قسم ہے. لیزر ٹریٹمنٹس جتنی ہیں یہ آگ کی مختلف اقسام ہیں نا. رسول اللہ کے دور میں بھی جس کا ہاتھ کاٹ جاتا تھا یا زخم بڑھا جاتا تھا آگ سے جلایا جاتا تھا تاکہ زخم فوری بند ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ متوکلین کی بات کی ہے, جو اللہ پہ ایسا توکل کرتے ہیں, نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں. اچھا یہ ٹیٹو بنانا ہے, یہ ٹیٹو کے بارے میں تو حدیث لگ گیا نا, کھدوانے والے اور کھدوانی والے کو لعنت ہے اللہ کی. اچھا آج بھی کسی مرد کو کہو نا کہ بال مرد ہو کے بال صاف کر لو, اور بھائی شریعت یہ کہتی ہے, رسول خدا, بلکہ اس کو شیطان کی آماجگاہ کہا گیا ہے. لیکن چونکہ ہم جو ہے نا وہ سکھوں کے ساتھ رہے ہیں اور اتنا پریشر تھا. بدشگونی شاہ صاحب یہ دیکھیں, رات کو وہ کہتے ہیں شام کو جھاڑو پھیرو رزق نہیں ملے گا. رسول اللہ نے فرمایا صحن کو صاف کرو. اچھا شاہ صاحب بنیادی طور پہ محدثین نے اس کو جھاڑ پھونک کہا نہیں ہے, اس کو رکیہ کہا ہے نا, دم کو ٹھیک ہو جھاڑ پھونک. رکیہ اور اس میں فرق ہے. بلال بھائی ہم اس طرح سے بیٹھ کر بالکل یوں کنڈم نہ کر دیں نا. نہیں میں عرب کے معاشرے میں, عرب کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے جھاڑ پھونک بنیادی طور پہ منتر جس کو ہم یہ کہتے ہیں, وہ عرب میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کے پاس علاج کرانے جاتے تھے تو انہوں نے ایکچولی میں بھی پاس کھجور کی چھال رکھی ہوتی تھی اور وہ اس کے کپڑوں کو ایسے جھاڑتا بھی تھا. تو اس کی وضاحت ضروری ہے نا, ویلا ہر کوئی دم کرنے والا جھاڑ پھونک میں نہیں آتا. ہمارے پاکستان کا دراصل لفظ ہے, یہ پاکستان یا برصغیر پاک و ہند یہاں کے لوگوں سارے بیچارے دو لوگوں کے سارے لیے دو نمبر تو نہیں ہے, ایسا اچھے لوگ بھی تو ہیں. مطلب ہے متقی شاہ جی سے کئی دفعہ دم کرایا سردر ٹھیک ہو